السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ محترم ناظرین، یہ ویڈیو بڑا اہم ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بتانے والے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غداری کرنے والے اہل کوفہ کے حالات سے واقف کرانے والے ہیں کہ اہل کوفہ نے کس طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غداری کی ہے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو اہل کوفہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس تقریباً 150 خطوط کے ذریعے یہ اطلاع بھیجی کہ ہم لوگ اپنے آپ کو آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے روکے ہوئے ہیں اور مدینہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس لیے آپ مکہ المکرمہ تشریف لے آئے۔ آپ نے اپنے چاچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ کی طرف روانہ کر دیا اور ان سے کہہ دیا کہ جو کچھ اہل کوفہ نے لکھا ہے اگر وہ صحیح ہے تو مجھے اطلاع کر دینا، میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 رمضان المبارک کو مکہ المکرمہ سے نکلے اور 5 شوال کو کوفہ میں داخل ہو گئے۔ مختار بن عبید کے یہاں قیام کیا۔ اس وقت یہاں کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ یعنی مسلم بن عقیل کوفہ میں چھپ کر داخل ہوئے اور 18,000 کوفیوں سے بیعت لی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے اس سلسلے میں خط و کتابت کی۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہ بات پتہ چلی کہ 18,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت لی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا۔ کوفہ جانے کے ارادہ کیا اور جب کوفہ کے لیے نکلے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ میرا کوفہ جانے کا ارادہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، بھائی اہل عراق بڑے غدار ہیں، وہ تو آپ کو لڑائی کے لیے بلا رہے ہیں۔ حضرت حسین نے فرمایا، بھائی میرے پاس تو مسلم نے لکھا ہے کہ میرے بارے میں اہل کوفہ سب متفق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، میں نے ان کو یعنی اہل کوفہ کو بہت آزمایا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے والد ماجد حضرت علی اور آپ کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کے سبب بنے تھے۔ یہی لوگ کل آپ کے بھی قاتل ہوں گے۔ جب ابن زیاد کو آپ کی خبر پہنچے گی تو وہ ان کو ابھارے گا، پس جنہوں نے آپ کے پاس لکھا ہے وہی لوگ آپ کے سخت ترین دشمن ہو جائیں گے، اور اگر آپ کا ارادہ جانے کا ہے تو آپ عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ نہ لے جاؤ، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی اس طرح قتل نہ کر دیا جائے جس طرح حضرت عثمان اور ان کی بیوی بچوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے قتل کیا گیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میرا ایسی جگہ قتل ہو جانا زیادہ پسندیدہ ہے اس سے کہ میں مکہ میں قتل کیا جاؤں، کیونکہ اس میں حرم شریف کی اہانت یعنی مکہ المکرمہ کی توہین لازم آئے گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی خبریں یزید تک پہنچی۔ اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو ولایت کوفہ کا پروانہ لکھ بھیجا، یعنی عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا ولی بنا دیا، گورنر بنا دیا، اور وہ گورنر کا پروانہ لے کر فوراً نکل کھڑا ہوا، چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے اپنے خدام کے ساتھ کوفہ میں داخل ہو گیا۔ کوفہ والے حضرت حسین کی تشریف آوری کے منتظر تھے۔ عبید اللہ کوفہ پہنچا اور لوگوں کو سلام کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں کا یہی خیال تھا کہ یہ حضرت حسین ہیں، اس لیے سب اہل کوفہ جواب دیتے رہے یا ابن رسول کہہ کر پکارتے رہے اور خوش آمدید کہتے رہے، یہاں تک کہ وہ قصر خلافت تک پہنچ گیا اور چہرے سے نقاب اٹھایا۔ جیسے ہی اس نے چہرے سے نقاب اٹھایا حضرت نعمان نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ یہ ابن زیاد ہے تو شور مچ گیا، یہ تو ابن مرجانہ ہے، اور پھر لوگوں نے پتھر برسانا شروع کر دیے مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ ادھر اس نے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں پہرے داروں کو مقرر کر دیا۔ حضرت مسلم نے ایک آواز بلند کی، یا منصور۔ یہ ان کا ایک طریقہ تھا۔ سفر یا لڑائی کے وقت جب جمع کرنا ہوتا اپنے حامیوں کو تو اس لفظ سے ایک دوسرے کو پکارتے تھے جو لڑائی یا سفر کی علامت ہوتی تھی۔ آواز سنتے ہی 18,000 آدمی جمع ہو گئے اور قصر خلافت کا احاطہ کر لیا اور ابن زیاد کے ساتھ جنگ کرتے رہے، مگر شام ہوتے ہوتے آپ کے ساتھ صرف 100 آدمی رہ گئے۔ جب آپ نے ان کے انتشار کو دیکھا تو آپ ابواب کندہ کی طرف چلے گئے۔
باب کندہ پہنچے، آپ کے ساتھ صرف 3 آدمی رہ گئے۔ جب باب کندہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، اس وقت آپ کے ساتھ صرف 3 آدمی باقی تھے، اور جب آپ وہاں سے نکلے تو آپ کے ساتھ پھر ایک بھی نہ رہا، آپ تنہا تھے۔ آپ حیران رہ گئے اور بدحواسی کا یہ عالم ہو گیا کہ یہ بھی پتہ نہ رہا کہ میں اب کہاں جاؤں۔ آپ گھوڑے سے اتر پڑے اور کوفہ کی کسی گلی میں گھس گئے۔ شدہ محمد بن اشعث کی باندی کے دروازے تک پہنچے۔ یہ محمد بن اشعث ایک شخص ہے، اس کی باندی کے گھر پر پہنچے اور اس کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ پیاس کی وجہ سے حضرت مسلم بن عقیل کا دم ٹوٹ چکا تھا۔ باندی سے پانی طلب کیا، اس نے پانی پلایا۔ آپ نے اس سے اپنی حالت بیان کی، اس کا دل بھر آیا اور اس نے قیام کرنے کے لیے جگہ دے دی۔ لیکن اس باندی نے محمد بن اشعث کو آپ رضی اللہ عنہ کی آمد سے باخبر کر دیا، یعنی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مکان میں ٹھہرے ہوئے ہے، اس بات سے اس نے اپنے مالک محمد بن اشعث کو باخبر کر دیا، اور محمد بن اشعث نے حضرت مسلم کی مخبری ابن زیاد کے پاس جا کر دی۔ ابن زیاد کو جیسی ہی یہ اطلاع ملی، ابن زیاد نے فوراً 70 آدمیوں کو اس کے ساتھ کر دیا، اور وہ یکایک آپ پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت مسلم نے ان سے مقابلہ کیا۔ محمد بن اشعث نے اس وقت آپ کی حفاظت کی اور پھر ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا۔ اس بے درد ابن زیاد نے حضرت مسلم کی گردن مار دی اور سر مبارک کو یزید بن معاویہ کے پاس پہنچا دیا۔ یزید نے آپ کے جسم کو سولی پر لٹکا دیا۔ اب معاملہ حضرت حسین کا رہ گیا، جو قادسیہ تک پہنچ چکے تھے۔ آپ نے واپسی کا ارادہ کیا تو مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا، یا تو ہم یہیں قتل ہو جائیں گے یا اپنے خون کا بدلہ لیں گے، یعنی مسلم بن عقیل کے خون کا بدلہ لیں گے۔ حضرت حسین نے فرمایا، تمہارے بعد زندگی کا کوئی لطف نہیں۔ پس آپ رضی اللہ عنہ بھی چل پڑے۔ راستے میں ابن زیاد کا گھوڑا ملا جس پر عمرو بن سعد بن ابی وقاص سوار تھا۔ آپ کربلا کی طرف مڑ گئے۔ اس وقت آپ 500 شہ سواروں کے درمیان تھے۔ جب لشکر اور زیادہ ہو گیا تو آپ کو یقین ہو گیا کہ اب لوٹنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر آپ نے دعا کی، خدایا ہمارے اور اس قوم کے درمیان تو ہی فیصلہ کر، جس نے ہم کو ہماری مدد کے لیے بلایا تھا، اور اب وہی قوم ہم سے برسر پیکار ہے۔ پھر آپ نے قوم کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری خطبہ ہے، اور یہ بڑا اہم خطبہ ہے، اسے غور سے سنو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور دنیا سے بے خوف نہ رہو، کیونکہ اگر دنیا کسی کے لیے باقی رہتی یا کوئی دنیا میں باقی رہتا تو انبیاء علیہ السلام دنیا کے اور دنیا میں رہنے کے زیادہ مستحق تھے، مگر اللہ نے دنیا کو فانی اور دنیا والوں کو فنا ہونے کے لیے پیدا کیا۔ پس دنیا کی نئی چیز بھی پرانی ہے اور اس کی نعمت نیست و نابود ہونے والی ہے، اور اس کی خوشی گہری تاریکی ہے، اور دنیا کوچ کی جگہ ہے جو قابل اعتماد نہیں ہے۔ پس آخرت کے لیے تقوی اختیار کرو، کیونکہ تقوی آخرت کا بہترین توشہ ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو تو تم کامیاب رہو گے۔ پھر آپ نے مقاتلہ کیا، یعنی جنگ شروع ہوئی، یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے۔ حال یہ تھا کہ آپ کے بدن میں نیزے کے 33 گھاؤ اور تلوار کے 34 نشان تھے۔ سنان ابن انس نخعی نے آپ کو قتل کیا اور آپ کا سر مبارک اتار کر بعجلت تمام، یعنی بہت جلد، ابن زیاد کے پاس یہ شعر پڑھتا ہوا لایا، میری سواری کو چاندی اور سونے سے لاد دے، کیونکہ میں نے ایسے بادشاہ کو قتل کیا ہے جس کے پاس رعب کی وجہ سے خواص کے علاوہ کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا، اور نسب پدری و مادری میں ہر دو اعتبار سے، یعنی باپ کی طرف سے بھی اور ماں کی طرف سے بھی جو نسب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا وہ دنیا میں کسی کو نہیں ملا۔ نسب پدری و مادری میں ہر دو اعتبار سے لوگوں میں افضل تھا۔ ابن زیاد نے آپ کے سر کو یزید بن معاویہ کے پاس بھیج دیا۔ اس کے پاس جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک پہنچا تو حضرت ابو برزہ تشریف فرما تھے۔ یزید حضرت حسین کے لبوں پر چھڑی مارتا ہوا کہنے لگا، احترام لوگوں کی کھوپڑیاں چیرتے ہے جبکہ وہ سخت ظالم اور نافرمان ہو۔ حضرت ابو برزہ نے فرمایا، بدنصیب چھڑی ہٹا لے، کیونکہ میں نے ان لبوں کا بوسہ لیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ کربلا سن 61 ہجری میں پیش آیا۔ یہ عاشورے کا دن تھا، یعنی 10 محرم کا دن تھا۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 56 سال 5 مہینے 5 دن تھی،
جب آپ کو شہید کیا گیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے خاندان کے 87 آدمی یعنی 87 افراد جو ہے تو شہید ہوئے، جن میں آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت علی بھی تھے، اور آپ کے بھائی کی اولاد میں حضرت حسن ابن عبداللہ، قاسم، ابو بکر، اور آپ کے بھائیوں میں عباس، عبداللہ، جعفر، محمد، عثمان۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد حضرت علی نے دوسری شادی کی تھی، تو یہ ان کی اولاد ہے۔ اور آپ کے چاچا زاد بھائیوں میں جعفر، محمد، عون، عبداللہ بن جعفر کی اولاد میں حضرت عقیل کی اولاد میں عبداللہ، عبد الرحمن، جعفر وغیرہ شہید ہوئے۔ ان حضرات کے قتل ہونے کے ایک روز بعد اہل قادسیہ نے ان کو دفن کیا رحمت اللہ علیہم اجمعین، اور ان کے مد مقابل یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے مد مقابل عمرو بن سعد کے 88 آدمی قتل کیے گئے جو جہنم رسید ہوئے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے، اسلام کی روحانیت کی بقا کے لیے اپنے اہل خانہ کو، اپنے پورے خاندان کو شہید ہونا پسند کیا، لیکن اسلام کی روح کو مٹتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کیا۔ میرے والد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نعت میں ایک شعر لکھا: زمین کربلا آل نبی کا حوصلہ دیکھا، زمین کربلا آل نبی کا حوصلہ دیکھا، پرستان حق کبھی باطل سے گھبرایا نہیں کرتے، پرستان حق کبھی باطل سے گھبرایا نہیں کرتے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی غلامی عطا کرے۔ اللہ اپنی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اہل بیت کی محبت ہمیں عطا کرے، اور وہ جذبہ صادق ہمیں عطا کرے جو جذبہ صادق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور آپ کے اصحاب میں تھے، اور دین اسلام کی وہی محبت ہمیں عطا کرے جو محبت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں تھی۔